अमेरिका ने भारत की 4 कंपनियों पर पाबंदी आयद की है। कुल 16 कंपनियां हैं जिस पे पाबंदी आयद की गई है, जिसमें से 4 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये कंपनियां जो पैसा जनरेट कर रही थी वो पैसा दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रहा था। और इसके साथ साथ और भी मज़ीद तफसीलात हमारे साथ मौजूद हैं। और दूसरा ये है कि भारत में इस वक्त शोर मचा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद तमाम ममालिक की इमदाद मुंजमद की थी, और 2 ममालिक थे जिनकी इमदाद जो है वो मुंजमद नहीं हुई थी। उनमें एक इसराइल था, दूसरा मिस्र था। लेकिन भारत में जो है वो हलचल इसलिए मची हुई है और वहाँ पे तशवीश इसलिए ज़ाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान के F-16 तैयारे हैं, उनकी मेंटेनेंस के लिए अमरीकी हुकूमत ने इमदाद जारी कर दी है। इस इमदाद की तफसील क्या है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और फिर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को क्यों सनब कर रहे हैं। और एक तरफ वो उन्हें अपना दोस्त कहते हैं और दूसरी तरफ वो ऐसे इक़दाम उठा रहे हैं जिससे भारत और भारतीयों को खासी तकलीफ हो रही है। इन तमाम पे गुफ्तगू करेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान खालिद बिन हास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईरान से तजारत के मामले में 16 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया गया है, उन पे पाबंदियाँ आयद की गई हैं और ये अमेरिका की जानिब से एक बड़ा इकदाम उठाया गया है। इनमें 4 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये 4 कंपनियां ईरान से तेल खरीद के मुख्तलिफ ममालिक में इसे फ़रोख्त करती थी और करोड़ों जो है वो डॉलर इससे कमाती थी। और फिर जो पैसा इससे जनरेट हो रहा था वो पैसा ईरान की मईशत में भी जाता है और वो पैसा दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ईरान जो है वो ज़ाहिर है निशाने पे है इस वक्त अमेरिका की। और डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ये कह रहे हैं कि वो ईरान के साथ मामलात करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो ईरान के ख़िलाफ़ सख्त पाबंदियाँ आयद करते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका गए थे, लेकिन ये ख्याल हो रहा था कि शायद उनके अमेरिका जाने से डोनाल्ड ट्रंप के रवैये में कोई नरमी आएगी और वो भारत के हवाले से कोई नरम रवैया अख्तियार करेंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये 4 कंपनियां क्या हैं और फिर इन पे क्या इल्ज़ामात हैं। इसकी तफसील ये है कि अमेरिका ने ईरान की पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल सनतों से मुतल्लिक 16 कंपनियों पर पाबंदी आयद की, जिनमें 4 हिंदुस्तानी कंपनियां भी शामिल हैं। ये कार्रवाई अमरीकी इंतज़ामिया की ईरान पर पाबंदियों को मज़ीद सख्त करने की मुहिम का हिस्सा है। 4 हिंदुस्तानी कंपनियां जो मुतासर हुई हैं उनकी नाम है, इनमें है ऑस्टन शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी है BSM मरीन LLP और तीसरी है कास मास अलायंस इनकॉर्पोरेशन और चौथी है फ्लेक्स मैरीटाइम LLP। ये 4 कंपनियां हैं। इन चारों कंपनियों पे पाबंदी आयद की गई है और ये कहा गया है कि इन कंपनियों पर ईरान की पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल सनतों के साथ कारोबारी ताल्लुकात की वजह से पाबंदियां लगाई गई हैं। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान के गैर कानूनी शिपिंग नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो एशिया के मुख्तलिफ ममालिक को ईरानी तेल फ़रोख्त करने के लिए सरगर्म है। तो तफसील इसकी ये है कि जो ईरान का तेल है वो सारी दुनिया में सप्लाई होता है और आप जानते हैं कि ईरान पे तजारती पाबंदियाँ आयद की हुई हैं और इसमें भी पाबंदियाँ हैं कि ईरान जो है वो तेल सप्लाई नहीं कर सकता। ताहम ईरानी तेल जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ ममालिक में पहुँच रहा है। ज़ाहिर है उसका तेल फ़रोख्त हो रहा है तो उसे पैसा आ रहा है। इसके अलावा तो तमाम कारोबारी मामला तो बंद हैं, सिर्फ तेल की तजारत ही ऐसी तजारत है जिससे ईरान जो है वो पैसा बना रहा है। तो वहाँ से तेल मुख्तलिफ जो कंपनियां हैं वो उठाती हैं और फिर इस तेल को दूसरे जहाज़ों के ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में उनकी तरसील कर दी जाती है। तो ये जो कंपनियां हैं वो इस कारोबार को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में अपने ऑफिस ऑपरेट कर रही थी और ईरान के लिए तेल के ख़रीदार तलाश कर रही थी और इस तरह की तमाम चीज़ें ये भारतीय कंपनियां ईरान के साथ मिलकर ये तमाम चीज़ें उठा रही थी। तो ईरान के हवाले से ईरान एक तो अमेरिका ने बहुत से ममालिक पे जो पाबंदियाँ आयद की हैं उनमें ईरान सरफ़हरिस्त है। इसके बाद शुमाली कोरिया है, फिर जनाब रूस है।
تو یہ بڑے ممالک ہیں جن پہ امریکہ نے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، لیکن کیا ان پابندیوں کا اثر بھارتی حکومت پر بھی ہوگا؟ تو فی الحال یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ بھارتی حکومت کی جانب سے ان پابندیوں پہ کوئی رد عمل نہیں آیا، لیکن ظاہر ہے ان 4 کمپنیوں کا تعلق اگر بھارت سے ہے تو بھارت کے علم میں بھی ہوگا کہ ایران سے جو تیل آ رہا ہے تو وہ کیسے آ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ ایران سے بھارت بھی تیل جا رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ تمام کمپنیاں ایران کے اندر بھی اسی طرح کام کر رہی تھیں اور غیر قانونی طریقے سے اور پابندیوں کے باوجود اس تیل کو لایا جا رہا تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ معاملات کو اس طرح آگے نہیں بڑھا رہا جس طرح ان کے مفادات کا تحفظ ہو سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ چابہار پہ بہت بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی پابندیاں ہیں ہندوستان پہ، بھارت پہ، تو وہ اس طرح آپریٹ نہیں کر پا رہا جس طرح اس کی خواہش ہے اور کوشش ہے کہ ایران کی جو بندرگاہ ہے چابہار، اس کے جو معاملات ہیں اس کو ٹھیک طریقے سے آگے لے کے چلا جائے۔ 10 سال کا معاہدہ بھارت نے ایران کے ساتھ کر رکھا ہے۔ نریندر مودی کے اس دورے میں یہ اس بات پہ بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ جہاں اور بہت سے معاملات ہوئے ہیں وہاں پہ اس بندرگاہ کے لیے مزید مراعات حاصل کرنے کے لیے اور ٹریڈ کرنے کے لیے بھارت کے وزیر اعظم نے کچھ نہیں کیا، اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں ایک عام بھارتی کو تو تشویش میں مبتلا کر رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کی اپوزیشن ہے کانگریس، وہ اسے ناکام خارجہ پالیسی قرار دے رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ بھارتی حکومت اور نریندر مودی جو ہیں وہ اس قابل نہیں تھے کہ بھارت کے مفادات کا تحفظ کر سکتے۔ لیکن تشویش جو ہے وہ بھارت کی جو حکمران جماعت ہے بی جے پی کے اندر بھی موجود ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا اظہار تو نہیں کیا جا رہا، تو معاملات جو ہے خاصے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ F-35 جو لینے کی بات کی تھی، امریکہ نے دینے کی بات کی تھی، اور ابھی تک اس حوالے سے کوئی چیز جو ہے وہ فائنلائز نہیں ہوئی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کنسرن ہے بھارت کے اندر، اور اپوزیشن اس کو بھی ایک بڑے ایشو کے طور پہ لے رہی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہندوستان کے اندر اس وقت موجود ہیں، اور ہندوستان خاصی مشکل صورتحال سے اس وقت دوچار ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ امریکہ نے جو F-16 پاکستان کے پاس موجود ہے اس کی مانیٹرنگ کے لیے اور اس کی اوور ہالنگ کے لیے $397 ملین کا جو ایڈ ہے اس کو ریلیز کر دیا ہے، اور یہ رقم جو ہے F-16 طیاروں کی جو مانیٹرنگ ہے اس پہ خرچ کی جائے گی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ایڈ کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ یہ طیارے جو ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف جو کارروائیاں ہیں اسی میں ہی استعمال ہو رہے ہیں، کہیں یہ طیارے جو ہیں وہ بھارت کے خلاف تو استعمال نہیں ہو رہے۔ تو اس حوالے سے $397 ملین ایک بڑی رقم ہے وہ ریلیز کی گئی ہے، وہ انفریز کی گئی ہے۔ تو اس پہ جو ہے وہ بھارت کی کانگریس ہے اس نے خاصا شور مچایا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں وہ اس مسئلے کو صحیح طور پہ وہاں پہ نہیں اٹھا سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طرح یہ $397 ملین جو ہے پاکستان کو دیا ہے، تو اس میں یہ شرط موجود ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے خلاف کوئی اسٹرائک نہیں کرے گا، لیکن اس میں ظاہر ہے یہ شرط تو شامل نہیں ہے کہ اگر بھارت کی جانب سے کوئی حملہ ہوتا ہے پاکستان پہ تو پاکستان ان ہتھیاروں کو استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اگر یہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے ان ہتھیاروں کو استعمال کرے گا تو اس پہ میرا خیال ہے کوئی پابندی نہیں ہوگی، تاہم اگریسونیس دکھانے پہ تو ظاہر ہے پاکستان پہ اس قسم کی امریکی پابندی ضرور ہوگی، لیکن پاکستان پہ اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو اس میں پاکستان اپنے دفاع کے لیے اگر ان جہازوں کو استعمال کرتا ہے تو اس میں میرا خیال ہے کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اپنا ہتھیاروں کا پروگرام تو چلا رہا ہے، لیکن F-16 ہتھیاریں پاکستان کے پاس موجود ہیں، تو ظاہر ہے اس کی مینٹیننس ہے، اس کی سرویلنس ہے اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں، تو اس کے لیے رقم کی تو ضرورت ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے شاید اس لیے بھی رقم دی ہے کہ انڈیا کو ایک وہ بتایا جا سکے کہ ابھی سب اچھا نہیں ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ خاص طور پہ وہ ایک طرف تو نریندر مودی کو اپنا بہت اچھا دوست کہتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بہت سی کہانیاں ہیں، اور یہ کہانی یہ ہے کہ جناب نریندر مودی جو ہے وہ ایک طرف ان کو اپنا بہت اچھا دوست کہتے ہیں، لیکن جب دوست نے ان کو آواز دی تو
نریندر مودی جو ہیں انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، اور یہ بات ہے ستمبر 2024 کی، جب امریکہ کے اندر انتخابات ہو رہے تھے۔ تو اس وقت نریندر مودی جو ہیں وہ امریکہ کے اندر گئے تھے، کوائڈ کی کانفرنس ہوئی تھی، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک میڈیا میں یہ بیان دیا تھا کہ میرے دوست جو ہے نریندر مودی صاحب وہ مجھ سے ملنے کے لیے امریکہ آ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ نریندر مودی صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی، اور پھر 50-60 لاکھ جو ہے ہندوستانیوں کا ووٹ ہے امریکہ کے اندر۔ تو کیملا ہارس جو ہیں وہ اس بات کا فائدہ اٹھا رہی تھیں کہ چونکہ میں تعلق ہے، میں بھارتی نژاد ہوں، میرے والدین جو ہے وہ بھارت سے آئے تھے، تو یہ ووٹ وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کا توڑ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نریندر مودی سے کر رہے تھے، لیکن نریندر مودی صاحب نہیں گئے تھے۔ تو اس کی ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو تکلیف تو ہے اس کی، اور جیسے ہی وہ ملے تھے نریندر مودی صاحب سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کو بہت مس کیا ہے۔ تو یہاں مس کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی محبت میں بہت زیادہ وہ پاگل ہو گئے تھے، بلکہ یہ تھا کہ ہم نے آپ کو بہت یاد کیا لیکن آپ نہیں آئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے آپ کو بلایا تھا لیکن آپ نہیں آئے۔ اور جو معاملات اس کے بعد بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں، 2 دن بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جناب ہم نے ملینز ڈالر جو ہیں وہ بھارت کو انتخابات کے لیے دے ہیں، اور اس میں بھی ایک بہت بڑی کنٹروورسی بھارت کے اندر چل رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کوئی ایسا موقع نہیں جانے دے رہے جس سے امریکی جو ہیں وہ یہ ثابت کر سکیں کہ بھارت ان کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ تھی ہماری آج کی گفتگو۔ ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔